پھر اس کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً قید کر دیں۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے زندہ کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ میرے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس نے اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی سال تک اسی طرح قید خانے میں پڑا رہا۔